اور نعمت سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس زمانے میں صحابہ کے بعد ملی ہے، جو مسلمان کو صحابہ کے بعد سب سے بڑی دولت ملی ہے، جتنی بڑی دولت کسی مخلوق کو نہیں ملی، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ایمان صحابہ کرام کے بعد ایمان افضلیت کے اعتبار سے اور ایمان بالغیب ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے بعد اگر دیا گیا ہے تو اس امت کو دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو نعمت سمجھا، ہر چیز کو دولت سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس زمانے میں مسلمان ایمان کو سب سے بڑی نعمت اور ایمان کو سب سے بڑی دولت نہیں سمجھتا، بلکہ خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے اور اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے ایمان والوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی محنت کے میدان وہ اغیار ہیں جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں مومن کو اس کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان کا اہل اور ایمان کا زیادہ حقدار ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان نہیں سمجھتا اس زمانے کا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے، اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اس کو باطل پر غلبہ مل سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے اس کے لیے